معلوم بھی نہیں ہے کیا ہے، کسی کو معلوم نہیں، وہ جیسے کپڑے پہن کے پھرتا رہے، معلوم نہ ہوگا یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا اس خوراک کی وجہ سے اس کی داڑھی آئے گی، اس کی مونچھیں آئیں گی، وہ کپڑے اب جیسے پہنتا پھیرے، ہر آدمی کہے گا یہ تو مرد ہے، کوئی اسے عورت نہیں کہے گا، بھلے وہ عورتوں والے کپڑے بھی پہن لے تو کوئی نہیں کہے گا یہ عورت ہے، کہے گا یہ مرد ہے۔ یہ میں نے جسمانی بات کی ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ رجال اللہ تلہیہم، اللہ نے مرد کی نشانی بتائی۔ کیوں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ مرد ہونے کے باوجود وہ مرد نہیں ہوا کرتے، مرد ہونے کے باوجود وہ مرد نہیں ہوا کرتے، پھر ڈاکٹر بتایا کرتے ہیں کہ تو مرد نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے تو یہ چیزیں دیکھی، یہ نشانیاں دیکھی، خدا نے مرد کی کیا نشانی بتائی؟ رجال اللہ تلہیہم، جو اللہ کے مرد ہیں اس کو غافل نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مرد ہے وہ غافل نہیں ہے۔ جس کام کو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کام سے آپ غافل ہیں، غافل ہیں تو کیسے؟ وہ کام آپ کے ذہن میں ہے۔ اب اللہ نے بتایا کہ جو مرد ہیں وہ غافل لوگ نہیں کر سکتی، غفلت اس پر نہیں آ سکتی، کوئی چیز اسے غافل نہیں کر سکتی، ہر وقت اس کا ایک دھیان ہے، جو چیزیں اسے غافل کرنے والی ہیں، جو چیزیں اسے غافل کرنے والی ہیں، اب ان کا ذکر کیا۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع، تجارت کرتے ہیں مگر غافل نہیں ہیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے کہ تم تجارت کرے، خرید و فروخت کرے اور پھر تم غافل نہ ہو، یہ چیزیں تجھے غافل کرنے والی ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا مرد کی نشانی یہ ہے کہ یہ چیزیں اسے غافل نہ نہیں کریں۔ اب جب ہم تجارت کرتے ہیں تو فوراً ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ چیز اتنے کی بکری تھی، اتنے پیسے بچیں گے، تھوڑی سی غفلت کی نقصان ہو جائے، ہم تو غافل ہو گئے، اسی چیز نے ہمیں غافل کر دیا۔ لیکن اللہ نے فرمایا یہ چیزیں اسے غافل نہیں کر سکتی۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع، یہ تو ہے نا قرآن۔ اب ہمارا کیا خیال ہے؟ دوسری مشابہت، لین دین کرتا ہے تو مشابہت ہوتا ہے ورنہ تجھے خسارہ آ جائے گا۔ یہ لفظ ہمیں مزید خسارے میں لے گیا، خیال ہی ختم ہو گیا۔ وہ خیال جو اللہ فرما رہا ہے وہ کیا ہے؟ غافل جو یہ کرتی ہے، جس چیز سے غافل کرتی ہے وہ خیال کون سا ہے؟ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے یہ چیزیں غافل
اور اسی لیے سفیان نے کہا ہاتھ کام، ہاتھ جو ہے وہ کام کی طرف، ہاتھ کام دل یاد، ایک ساتھ ہی یہ نہیں کہ میں اس سے غافل ہو جاؤں۔ اچھا یہ بات پہلے دیکھیں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، یہ چیز ہو بھی سکتی ہے کہ ایسے کہہ دیا ارے بھائی تم بتا، کچھ چیزیں تجھ پر کبھی کبھی ایسے غالب ہوتی ہیں کہ جتنے کام کرتا ہے وہ اسے پھر بات ہو جاتی ہے۔ تجارت بھی کرتا ہے، مریض کی بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے، کھانے کا انتظام بھی کرتا ہے، لیکن وہ اتنی حاوی ہوتی ہے ایک خیال تجھ پر، تجھے کہتا ہے پریشان، اس خیال سے پریشان، معلوم ہوا کوئی چیز تجھے اندر پہلے موجود تھی جسے اس طرف استعمال کرنا تھا، اب ہم اسے اس طرف استعمال تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اسی بات کو دیکھ کر جو مرد تھے وہ بولے، کیا کہا؟ اس نے کہا جو دم غافل سو دم غافل۔ اس نے کہا تھا کہ چیزیں غافل نہ کر سکے، اور میں نے ایک سانس غفلت کا لے لیا، جب میں نے ایک سانس غفلت کا لیا، یہ تو کفر تھا۔ ایک بزرگ تھے، جن کی بیویوں کا بھی بات تھی، حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ، تو لوگوں نے سنا وہ آئے ہوئے، حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے لوگوں نے سنا کہ وہ تشریف لائے، چلے زیارت کریں، لوگ چل پڑے، کچھ سفر کیا تھا کسی راز کے لیے، راستے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، جب بیٹھ گئے ان میں جو آدمی تھے کچھ ایسے بھی تھے جو جانوروں کی بولی جانتے تھے، جو جانوروں کی بولی جانتے تھے وہ سننے لگے کہ بلیاں شور مچا رہی تھی، تو وہ شور سننے کے بعد میں نے کہا اب کیا ہوگا، چلیں گے آپ کو چلیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، میں نے کہا جن کے پاس جا رہے تھے وہ تو فوت ہو گئے، انہوں نے پوچھے کیسے معلوم، بلیاں بتا رہی ہیں کہ ابل سے پوری مثال کروا دو، فوت ہو گئے، مر گئے۔ اب ساتھیوں نے کہا چلتے ہیں جنازے میں شامل ہوں، تدفین میں شامل ہوں گے، زیارت بھی ہو جائے گی۔ اب جب گئے تو آگے جا کر دیکھا وہ خطاب کر رہے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پریشان ہو گئے، بلیوں کا کیا مطلب ہے، جو بولے جانور ہیں تو خطاب کر رہے ہیں، خطاب میں بیٹھے رہے، خطاب سن کر رہے، جب خطاب ہو گیا بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، لوگ بالکل چلے گئے، پریشان تھے، دیکھ بھی رہے تھے، پریشان تھے۔ اب انہوں نے فرمایا جس وقت بلیوں نے کہا تھا کہ ابو الحسن نوری مر گیا، اٹھنا تھا، پھر وہ سارے طور سے دیکھنے لگے، انہوں نے کہا میں نے ذکر زندگی میں کرتے کرتے ذکر بندوں کے نام میں مجھے شامل کر دیا تھا، فرشتوں نے
جو زندہ بندے ہیں ان میں مجھے شامل کر دیا تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے یہ بات سنی ہے اس وقت میرا ذکر بند ہوا تھا، اب میں مردوں کی جماعت میں آ گیا۔ انہوں نے ٹھیک کہا۔ ہم تو بات کر رہے ہیں مرد کی، ہم بات کر رہے ہیں مرد کی، لیکن وہ مرد سے بھی پیچھے ہٹ گئے کیا؟ مردے والی جماعت۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا، ان دونوں میں مردہ اور زندہ کا فرق ہے۔ غافل نہیں ہونا چاہیے، غافل نہ تھی یاد ان بلا رہی فرمان آیا، دم دم صورت سنبھال رکھی، دم دم صورت کریں، دم دم کی سنبھال کریں، اور کوئی سانس اللہ کی یاد سے بغیر اگر سانس نکل گیا تیرا تو یاد رکھ یہ مرد کی نشانی نہیں ہے، جو مرد کی نشانی خدا بتا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں نابالغ جو ہے، نابالغ اسے کبھی عشق نہیں ہوا کرتا، بالغ کو عشق ہوتا ہے، اور بالغ کون ہوتا ہے؟ جو مرد ہوتا ہے۔ تو پہلے تو ہمیں مرد ہونا چاہیے، مرد ہونے کے ساتھ ساتھ پھر اس مقام کو حاصل کریں جہاں زندگی ہے، جسے کہا گیا کہ یہ زندہ ہے۔ جب وہ زندہ ہوگا تب جا کر پھر وہ محبت کرے گا اور عشق کرے گا، مردہ کیا کرے گا؟ ایک نشانی بتا دی کہ ذکر سے کوئی چیز سے غافل نہ کر سکے، اور غافل کرنے والی جو چیز ہے وہ خرید و فروخت ہے، بائع کرنا ہے، لین دین ہے۔ ایک سال کے لیے وہ غافل نہ ہو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات لکھی، انہوں نے فرمایا کہ بازار میں ایک آدمی کاروبار میں مصروف تھا، میں نے اسے دیکھا تو وہ اللہ کی یاد میں مصروف تھا، 10,000 کا لین دین اس نے کیا، اور میں اسے دیکھتا رہا، ایک ساتھ کے لیے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوا۔ تو 10,000 جو انہوں نے لکھا ہے، خدا جانے آج کے 10,000 کتنے لاکھوں اور کروڑوں میں بنیں گے۔ سب سے پہلے آدمی کو مرد تو بننا چاہیے کہ مرد کی یہ نشانی ہے، تجارت اللہ تو نہیں ہے، تجارت بلا عن ذکر اللہ۔ ذکر کے بعد پھر ایک اور نشانی فرمائی، جس نے آپ کو پیدا کیا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ۔ دو بات، پہلے نماز قائم کریں، نماز نہ پڑھتا باپ کہے بھی دیکھو مرد ہے، مرد نہیں۔ ذکر کے بعد نماز نہ چھوٹے، اس سے کبھی بھی نماز نہ چھوٹے۔ میرے پیر علی وہ دیکھے نماز قضا ہو رہی تھی مگر رو رہے تھے، سرکار بولی ہے سورج کو دیکھتے ہیں ڈوبا، اب کیا کیا جائے؟ کس کو فکر ہے؟ یاد رکھے جو مرد ہے، جو مرد نہیں اسے کبھی عشق نہیں ہوتا، تو نہ مرد ہے، وہ تو مؤنث ہے۔ مذکر مؤنث کے درمیان کیا ہوا کرتا ہے؟ وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ہجڑا ہے۔ مرد ڈھونڈیں گے
مرد سے ہی پیارا جاتا ہے۔ اس میدان میں پہلے مرد اور ڈھونڈ جس کے ساتھ تیرا نکاح ہو، کامل پیٹ رکھ کر تکیا ٹول پورے کی ٹول کام ایک دیوا کامل پیٹ اور تکیا کر، اور پھر وقت آئے گا اس ایک کے ساتھ تمہیں ایک کرے گا، لیکن پہلے یخافون یوماً، خائف ہے اس یوم سے، یہ بھی نشانی رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ یخافون یوماً، اس دن سے ڈرتے ہیں۔ یہ مرد کی نشانی ہے کہ ڈرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قتل کرے گا تھر تھر کپھن، اونچیاں شانہ والے ہو، فضل کرے گا بخشے گا، قرآن کر دے تو پالے ہو، چوریوں جارے واستغفار، بخشے شانہ رب غفار، گندڑی عادت گندڑے فیلو، توبہ توبہ لکھ لکھ بار، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ اور ڈرتا ہو اس یوم سے، کون سا یوم؟ آنے کی یوم، قیامت والے دن سے ڈرتا۔ اگر وہ نہیں ڈرتا، مرد نہیں، بہت دور چلا جائے۔ یوماً مطلب یخافون یوماً تتقلب، دل جو ہے، دل قلب جو ہے، والابصار، اور آنکھیں پلٹ جانے والا ہے، دل پلٹ جائے گا، آنکھیں پلٹ جائیں گی، اس یوم سے ڈرتا ہو، کانپتا ہو، لرزتا ہو۔ ابتدا کوئی کام ذکر سے غافل نہ کر سکتا، ابتدا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، بس آنکھ کام پلٹ جائے۔ کتنا خوف ہوگا؟ کوئی صوفی، کوئی مرد ملے اور باتیں کرتے ہوئے وہ اس طرف سے اس کا دھیان کٹ جائے، وہ فرد نہیں، ایک ساتھ کے لیے کٹ جائے، وہ فرد نہیں۔ کیا اور باتیں ہیں؟ بتائیں مسئلہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا ہے، وہ کیا ہوا تھا، یہ کیا؟ پہلے مرد تو ہو، اور جب تم مرد بنے گا پھر دیکھے گا کیا ہوگا۔ کیوں؟ یاد رکھیں، یہ جو ذکر والی خوراک ہے یہی مرد بناتی ہے، اور ایسا مرد بنائے گی، ایسا مرد بنائے گی۔ مجھے کہنے دیجئے کہ اگر آپ نے جسمانی خوراک کسی بچے کو کھلائی ہے یا کسی بچے کو کھلائی ہے، اور وہ دونوں جوان ہو گئے ہیں، اس کی ہر حال شادی کر دی گئی۔ اگر نہ کیا تو یاد رکھیں وہ بالغ ہو چکے، وہ نہیں رہ سکتے، وہ گھر سے نکل جائیں گے، اور دیکھیں گے پیچھے خرابہ ہوگا، بندے مر سکتے ہیں، لیکن کسی چیز کا ان کو ڈر نہیں، ان پر جوانی غالب ہے، وہ چاہتا ہے وہ ملے، وہ چاہتی ہے وہ ملے۔ جب تو بالغ ہوگا تو بھی کہے گا مل ماہی والا، ہر دم نہ دیجیے میری بات،
یاد رکھیں یہ بندہ ڈھونڈنے میں اگر لگ گئے بندہ جو نشانیاں بتا رہا ہوں یہ نشانیاں اپنے اندر پیدا کرنا شروع کر دے وہ تیرے ساتھ تو رہتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے پھر کیا معلوم کی کیا جو تیرے ساتھ بیٹھتا ہنستا ہے سرکار اپنی جماعت میں بیٹھ کر ہنستے تھے اتنے ہنستے تھے کہ کبھی کبھی دام لیکن سوچنے کی بات ہے کیسا مرد ہے کس نے پہچانا ابو جہل نے عتبہ نے طیبہ نے کس نے پہچانا ارے بھائی انہوں نے پہچانا پہلے جو مرد بنے تھے مرد بننے کے لیے پہلی شرط تھی ایک کلمہ تو پڑھے جیسے ہی کلمہ پڑھا زندوں والی جماعت میں داخل ہو گیا اور اللہ ہم کلام ہونے لگا کیا اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا جب بھی زنا کیا تجھے کہا تم ایماندار ہے احسن عاملوا ويزيدهم من فضله جب یہ مقام پہنچا اب اس نے کیا کیا حسن بڑا خوبصورت میں جب بھی اپنے بیٹے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے یہی بات یاد آتی ہے کہ آسان سجدہ ہو رکوع ہو بڑا لطف آتا صرف دیکھنے میں لطف آتا اب اللہ نے کیا فرمایا اللہ نے فرمایا اب اس نے آسان عمل شروع کر دیا حسن نہیں آسان خوبصورت بڑا سکون سے رکوع کرتا ہے اب سجدہ کیا کیف لے رہا ہے اب اندر سے پڑھ رہا ہے کیف لے رہا ہے اب یہ چاہ رہا ہے بہت سارا کام ہو جائے بہت سارا کام ہو جائے لیکن یہ جتنا کام کرے چاہتا کیا ہے یہ تو چاہتا ہے اس کو جو لابھ متنائی ہے اس کی عبادت تو حد میں ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ تو بے حد ہے ہائے 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 جسے چاہتا ہے وہ تو بے حد ہے عبادت تو اس کی حد میں ہے لیکن یہ بڑا خوبصورت طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے رکوع میں کھڑا ہے قیام میں کھڑا ہے آرام آرام سے سکون سے اسی طرف گیا کوشش کر رہا ہے کہ نماز قائم کوشش کر رہا ہے کہ نماز جو ہے میری قائم مجھے بھی یاد رکھیں پڑھنا اور ہے قائم کرنا اور ہے قائم کسے کہتے ہیں کہ زبان سے جو لفظ نکلے اس پر قائم ہو جائے آپ نے جس کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے اس پر قائم رہیے بات کرتے ہیں پھر جائیں بات کریں اور پھر جائیں نہیں قائم ہو جائیں نماز شروع ہوئی تھی اللہ اکبر سے اور ختم ہوئی تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تمام لفظوں پر قائم ہونا چاہیے اور یہ یاد رکھیں اگر آپ نے نماز کو قائم کر دیا تو نماز آپ کو قائم کر دے ورنہ وہ لاہور کا قلندر رو رہا ہے تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر کہ وہ بھی راہ گزر میں ہے ایسے مقام سے گزر اور یہ وہ مقام ہے
وہ سیڑھی کیا ہے؟ یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ غافل کوئی چیز تجھے غافل نہ کر سکے. رجال تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ. لوگ تو زکات دیتے ہیں کبھی نہیں. نماز پڑھائیں زکات ادا. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا. اس کا عمل جو ہے بڑا خوبصورت. یہ تو کیا اس نے، اب میں کیا کرتا ہوں؟ اب سنیے لوگ کہتے ہیں میں کیا کرتا ہوں؟ یہ تو اس نے کیا، میں کیا کرتا ہوں؟ من فضلہ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. اب میں زیادہ کرتا ہوں اپنے فضل سے. کیونکہ وہ تو ڈھونڈ رہا تھا نا کہ وہ بے حد ہے، عبادت بے حد ہو. کاجل پڑی، شام پڑی، چاٹ پڑی، ابابیل پڑی، کوئی نوافل پڑھ لے. ہاں جا پوچھ رہا ہے حضرت سے رسالت مرید بھی ہے، حاجت بھی ہے. کیا نام ہے؟ حضرت یہ پوچھ رہا ہے ماموں سے، اپنے پیر سے. بہت بوڑھے ہو گئے ہیں آپ، 80 سے گزر رہے ہیں، رات کیسے گزرتی ہے؟ رو پڑے اور کہنے لگے اب تو 200 نفل سے زیادہ نہیں پڑے گا. اللہ اللہ اکبر. 200 نوافل سے اب زیادہ نہیں پڑے گا، بس گزارا. لیکن اس نے کیا کہا کہ میں زیادہ کرتا ہوں جس سے اپنے فضل. اب جو اس نے اپنے فضل کا کام کیا، کیا کہا؟ اس نے کہا یہ ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے میں اسے 10 دفعہ جواب. واہ اللہ. اس نے ایک درود پڑھا، میں نے 10 درود کا ثواب دیا. اس نے 2 نفل پڑھے ہیں، میں نے 200 نفل کا ثواب دیا. تو ایک مرتبہ میری طرف چاہتا ہے آپ اسے، تو ایک قدم اٹھا میں 10 قدم. تو میری طرف چل، میں تیری طرف دوڑ. معلوم ہوا صرف ہم شہدائی نہ تھے، وہ بھی تھا. صرف ہم شہدائی نہ تھے، وہ بھی تھا. ہم تو اس کے عاشق ٹھہرے، جی چاہتا ہے کہہ دوں وہ بھی ہمارا عاشق ٹھہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے بڑے ثواب دیے. اسی لیے کوئی آدمی ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اور دوسرا آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے، اس کو کروڑوں کو ثواب ملتا ہے. وہ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اور خربوں کی تعداد سے سورۃ فاتحہ کا ثواب. اللہ. اب ہمیں شوق ہو گیا سے ملتا ہے، آدمی بات کرنا پڑتا ہے، ذکر کرنا پڑتا ہے. ایک ساتھ کے لیے غافل نہیں کرنا پڑتا. یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. جیسے یہ خیال آیا کسی نے اور نے کہا ارے کیسے زندگی پرانی، تو ذکر کرے گا اسی کے خیال میں گم رہے گا تو بچوں کو جاؤ. لین دین کیسے ہوگی؟ تیرا کھانا پینا کیسے چلے گا؟ چولہا کیسے جلے گا؟ تو اسی ایک خیال میں گم ہوگا. جیسے یہ خیال آیا اس کا جواب دیا. اس سے معلوم ہوا کوئی یہ خیال دینے والا تھا، کوئی یہ خیال دینے والا تھا، لیکن کوئی
خدا تو بندے شوق ہے تو صرف کر ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر دو یہ پاسے نام ہے یہاں تو بندی بنی کا نہ پتا ننے کی پیچھا کر بلا گیلا کری سر تئی کری گیلا کری پورا سر کا زور لگا دے گیلا کری سر تئی کیا تھی پیا تیری نام کیا ہو گیا مجھے کام پہ پھر ہو جائے کیا ہو گیا یہ تھوڑی بات ہے کرسی کے راستے میں موت آ جائے تیرا راستہ اگر پہ چھتا تیرے تک گزر پہ چپیس نہیں مجھے سجدہ کرنے سے ہے غلط وہاں نہیں تو جہاں سے اللہ نے جواب کھا جواب دیا اس سوال کو دیکھ کر معلوم ہوتا کہ بے پناہ محبت رجال اللہ کو نہیں ہے تجارتوں پر آئی عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ کہہ کر اب اس نے آپ سے ایک بات کی اس نے دیکھا کہ ابلیس نے بڑے بڑے رکاوٹیں کھڑے کر رہا ہے پہلے بات کرنے سے پہلے کہا واللہ قسم ہے مجھے اللہ نے کہا قسم ہے مجھے اللہ ہونے بات آپ سے کر رہا تو جب پہلے قسم مجھے یہ بتائیں آپ کو کوئی آدمی بات بھی کرے اور بات کرتے وقت کہے اللہ کی قسم یہ بات کر رہا ہوں کیا مطلب ہے چاہتا ہے اسے یقین ہے قسم اٹھانے کا کیا مطلب ہے قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ آگے یقین آئے یا خود خدا کہہ رہا ہے تو مجھے اللہ ہونے کی قسم اس نے تیرے دل میں کیا دعویٰ ہوا ہے کہ کیا ہوگا تیری زندگی ختم ہو جائے گی یہ ہوگا وہ ہوگا اب یہ بولا اس نے کیا کہا فاللہ یرزق من یشاء بغیر حساب مجھے قسم ہے اللہ ہونے کی رزق دوں گا اور بے حساب سبحان اللہ کروڑ دے گا 50 ارب دے گا اربوں کے حساب سے دے وہ شمار ہو جائے اربوں کے حساب سے دے تو بتا جب شمار ہو جائے حساب میں نہ جائے اس نے کیا بے حساب بے حساب سے کہتے ہیں مشین شمار کر لے وہ تھک جائے جس گورنمنٹ نے جو مشین بنائی ہے کوٹوں کو شمار کرنے والی وہ شمار کر لے 9 گھنٹے چلتی رہے 9 گھنٹے کے بعد شمار کر لے بے شمار ہونا اتنا دوں گا اب مشین کو چھوڑے بندوں کو چھوڑے اگر فرشتے شمار کر لیں اگر فرشتے وہ تجھے دے اور فرشتے شمار کر پھر بھی تو بے حساب پھر بھی تو شمار میں آ گیا تجھے اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا تجھے بھی علم نہیں ہوگا کہ کتنا ملا تجھ دیکھ کر حیران رہ جائے گا سرکار نے نہیں فرمایا کہ دنیا کی چابیاں دیں یاد رکھ تجھے چابیاں دی جائیں اب یہ وہ پیغام ہے جس کی گفتگو آپ نہیں سمجھ سکتے جو آگے کا پیغام ہے اس میں رجال ہونا چاہیے پہلے رجال ہونا چاہیے لیکن تھوڑی سی بات کرتا ہوں آپ مجھے بتائیں ایک آدمی کہہ رہا ہے پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کسان اپنی ہتھیلی پر سرسوں کے دانے کو دیکھتا پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ایک اور بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے 14 طبق دلی دے اندر اتنا عشق تمبوتا نے
7 زمینیں اور 7 آسمان میرے اندر ہے۔ جب 7 زمینیں اور 7 آسمان اس کے اندر ہیں، زمین میں جتنے خزانے ہیں وہ باہر ہیں۔ یہ مشینیں لگا کر چیک کر رہا ہے کہ کہاں کہاں خزانہ پڑا ہے۔ اسے تو معلوم ہے کہ کہاں کہاں خزانہ پڑا ہے، لیکن اس خزانے کو اٹھا کر کہاں لے جائے؟ جہاں بھی لے جائے حضرت غوث احمد ہے کہ پوری کائنات کو دے دے۔ اس جیسا کوئی بڑا آدمی نہیں جتنا یہ بڑا آدمی ہے۔ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش بھری ہے۔ نہ پوچھیں پھر کا پوچھو، حقیقت ہو تو دیکھو۔ یہ باتیں اور چل پڑیں گی۔ مذہب میں آپ اکثر آپ کو لوگ پریشان کریں گے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ پہلے بات تو بنے۔ اچھا جو مرد بن گئے انہوں نے کیا کہا؟ کمال کی بات ہے، جو مرد بن گئے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جب اس مرد کو دیکھا، مرد بن گئے تھے نا، جب گئے آگے وہ مرد ملا جس کا نام ہے محمد، اس نے فوراً کہا نہیں نہیں میں تو مرد نہیں۔ اس نے اپنے پر پھر مونس کا لفظ استعمال کیا اور کہا تمہاری سنی جان سے در در مری جان، تمہاری سنی جان سے در در مری جان، یہ مونس بول رہی ہے۔ تمہاری سنی جان سے در در مری جان، اونچی کو کتے کو اونچی کو پکڑ بات ملے سو کے کہنا مطلب تمہاری سنیدیاں تمہاری سنیداں در در مری جان، اونچی کو پکڑ بات ملے سو کے کہنا، سبا کوٹ مٹھن دے پینے کو آکھی، ای بول بول گول بڑے سو کے کہنا۔ آپ تو میں بول بول ہوں، پھول کو دے کر اوپر آ جاتا ہوں، کبھی مجھے بھی پھول بنائیں گے کہ تیرے اوپر بول بلا کر بیٹھے۔ جتنے صوفیاء کے کلام دیکھیں گے آپ، وہ اپنے اوپر محدث کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لونگی لونگی نام پہ رکھو۔ حضرت حافظ جمع اللہ سرکار اپنے پیر کی خدمت میں عرض قرآن ہے، لونگی لونگی نام پہ رکھو پہ تیرے درد مانگ دی۔ لونگی کہتے ہیں ٹوٹی کو، تیرے در پر پڑی ہو۔ لیکن یہ بات کب ہوئی؟ جب کوشش کی میں مرد بن جاؤں، اور جب مرد بننے کی کوشش کی تو خدا نے اسے مرد دکھایا۔ جب اس کو مرد نظر آیا تو پھر کہا تو مرد بھی نہیں۔ لیکن یہ کب مقام ملا؟ پہلے وہ خود مرد بننے کے لیے کوشش تو کرے۔ لونگی لونگی نام ملا کوئی تیرے درد موان دی، ہاں تر تر کرے کوئی جا نہیں، دعا دعا کرے بھجیام دی، ہاں بھجی عام دا، ہاں بھجی عام دی، ہاں اپنے آپ کو مونس کہہ رہے ہیں۔ وہ ایک جمال نہال تھیا، جمال جب قبلہ عالم کا دروازہ دیکھا تو خوش ہو گیا۔ وہ ایک